سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج حمل سٹار ایریس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دو سب سے اہم ضروری باتیں کہ آپ کے سٹار کی صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد میں جو ہاروسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین، ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ تجارت کرتا ہے، چیز لیتا ہے بیچتا ہے، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے آپ کے لیے کافی مناسب ثابت ہوگا۔ ویسے بھی یہ مہینہ بہت ہی اعلیٰ مہینہ ہے بزنس کے لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے، گھریلو معاملات کے لحاظ سے، تو کافی زیادہ اس کا آپ کے سٹار پر بہت زیادہ اس کا اثر پڑے گا۔ آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ بہت زیادہ اس مہینے کے اندر ترقی آئے گی۔ کچھ معاملات کے اندر آپ کے بگڑ سکتے ہیں، مثلا تعلقات کچھ لوگوں سے آپ کے بگڑ سکتے ہیں، مگر وہ بگڑنے کے بعد دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس لیے اس کے اندر پریشانی ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی اوورآل انشاءاللہ تعالی بہت بہتر رہے گا آپ کے لیے مہینہ۔ جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے مہینہ درمیانہ سا ہوگا، نہ بہت برا ہوگا نہ بہت اچھا ہوگا، بس ایک عام مہینہ ہوگا، مہینہ آئے گا اور گزر جائے گا بس۔ اس کے علاوہ ان کے لیے نوکری کے اندر کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے مہینہ مناسب نہیں، یعنی ان کو کام ملنے میں اور کافی زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے، نوکری کی تلاش کے کافی زیادہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو سرکاری نوکریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں انہیں کافی زیادہ نا امیدی ہو سکتی ہے۔ تو بتایا ہوا صدقہ پڑھائی استعمال کریں اور اس کے اوپر عمل کریں تو اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے۔ یاد رکھیے کہ نجومیوں کے نجوم اٹھا کے میرا مالک منہ پر دے مارتا ہے، کیونکہ وہ قادر ہے۔ ہماری باتوں پر ہمارے صرف ایک حساب ہوتے ہیں، مگر اصل مالک میرا رب العزت کی ذات ہے۔ تو اس پر یقین رکھ کے صدقہ اور پڑھائی اگر کریں گے تو یقین مانیں آپ کے حالات میری بتائی ہوئی تمام باتوں سے مختلف ہوں گے۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ بہت مناسب ہے۔ ان کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر آپ کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات بہتر کرے گی آپ کے لیے۔ بات کرتے ہیں جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے مہینہ، ویسے بھی ان دنوں کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ محرم ہے، سفر ہے، تو ان دنوں کے اندر لوگ ذرا ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، تو اس کا اثر سٹارز پر لازمی آئے گا۔ جن بچیوں کے پہلے نہیں ہو رہے ان کو ویسے ہی اس کے اندر مسئلہ بنے گا، تو اس وجہ سے آپ کو زیادہ پرابلم جو ہے تقریباً 12 کے 12 سٹارز کو اس مسئلے کی وجہ سے، جو پاکستان، انڈیا یا ایسی کنٹریز کے اندر ہیں جن لوگوں کے جہاں پر یہ چیز بہت زیادہ مانی جاتی ہے، وہاں پر یہ پرابلم بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی۔ رشتے نہیں ہوں گے کیونکہ لوگ ایسا کام کریں گے ہی نہیں، تو اس وجہ سے بھی سٹارز پر کافی زیادہ اثر پڑے گا۔ بات کرتے ہیں جو لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے ان مہینوں کے اندر جو ہے پرہیز ہی کریں، خاص طور پر اس مہینے کے اندر، اور پھر اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ کوئی موقع مناسب یا اگلے مہینے کے حساب سے دیکھ کے پھر آپ بات کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ بہت اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تقریباً 12 کے 12 سٹارز کے اندر ہی بے اولاد بچیوں کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے۔ انہیں چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنا علاج کروائیں، اللہ کی ذات بہت زیادہ کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو بچیاں ٹھڑا کا شکار ہیں اور جن بچیوں کے حمل جو ہیں ضائع ہو جاتے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے کافی غیر مناسب ہے، ان کو کافی زیادہ پرابلم بنے گی۔ خاص طور پر وہ بچیاں جن کے اوپر حمل جن کا موجود ہے، اگر ان کا پہلا اور دوسرا مہینہ چل رہا ہے تو ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے ذرا نقصان دہ ہوگا۔ ان کو چاہیے کہ وہ پرہیز کریں، جو ڈاکٹر نے پرہیز بتائی ہے وہ کریں۔ اگر کسی سے دم کروایا ہے، علاج کروایا تو اس کے بتائے مطابق ہی چلیں، اس کو چھوڑیں نہ۔ اگر اس کے علاج سے آپ کو شفا مل چکی ہے، اللہ کی ذات نے کرم کیا ہے، تو لازمی اس کی بتائی ہوئی ہر ایک چیز پر عمل کیجیے گا۔ بات کرتے ہیں پڑھائی والے بچیوں کی جو پڑھائی کرتے ہیں ان کے لیے مہینہ درمیانہ سا ہوگا، کوئی اتنا خاص اہم چیز اس میں نہیں ہوگی۔
گھریلو معاملات آپ کے اس مہینے کے اندر جو ہیں درمیانے رہیں گے، نہ بہت برے نہ بہت اچھے، عام مہینوں کی طرح مہینے رہیں گے۔ ہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک ہو سکتی ہے، وہ تو ہر گھر کا ایک حصہ ہے، وہ ہر گھر کی شان ہے۔ جب تک ہر کی ہلکی پھلکی بات نہ ہو تب تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گھر بھی ہے، تو اس لیے اس سے پریشان ہونے والی بات زیادہ نہیں ہوگی اس مہینے کے اندر آپ کو۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ آگے جو میں تفصیل آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو دھیان سے سن کر اپنا صدقہ اور پڑھائی پر عمل کرے تو اللہ کی ذات اور زیادہ کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ ستمبر، محرم اور سفر، ان تینوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا غنیو 301 بار، یا برو 190 بار، یہ مرد حضرات کے لیے۔ اب میری ماؤں بہنوں کے لیے یا توابو 230 بار، یا مقسطو 290 بار، یہ آپ کی پڑھائی تھی۔ اب صدقہ آپ نے 3 دن لگاتار انڈے کا صدقہ دینا ہے۔ ایک انڈا لینا ہے، اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی چورستے میں، کسی گزرنے والی جگہ میں یا گلی میں پھینک دینا ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہوں۔ اگر آپ یہ میری ویڈیو پہلے دن گزرنے کے بعد یعنی کہ پہلی، دوسری، تیسری تاریخ گزرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ منگل والے دن کرنا ہے۔ ہر منگل والے دن 1 انڈا آپ نے پھر پھینکنا ہے۔ یہ آپ کا صدقہ اور پڑھائی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔